اچھا، آپ نے نا ایک دفعہ علی الحسن کی، میں ذرا اس موضوع پہ مجھے کل میرا ٹائم نہ ختم کر دیں کہیں، ہوں تو آپ نے یعنی کہ آپ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کے جو دورہ خلافت ہے، ہوں 4 سال 9 ماہ تقریباً، جی یہ جو آپ کی ظاہر ہے خلیفہ رہے، حکومت انہوں نے کی، وہ کہ انہوں نے ساری یہ زندگی فتنوں اور یا کہہ لیں کہ جنگوں اور جدل میں اور اس طرح تکالیف میں مصائب میں ہی یہ نہیں انہوں نے گزاری ہے۔ انہوں نے جو حکومت کی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اسلامی، یعنی کہ کیا ان کے آپ کے نزدیک کیا ہے وہ خلافت؟ بالکل پوری خلافت؟ ان کی خلافت، ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، شرعی حکومت، اس سے زیادہ شرعی کوئی ہو نہیں ہو اب سکتا۔ یہاں سے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے حکومت میں تنہا تھے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوتیں بہت تھیں، خیانتیں بہت تھیں، غداریاں بہت تھیں، اور صوبے میں بغاوت تھے ان کے خلاف۔ لوگ بھی ان کے جنہوں نے بیعت کی تھی، اکثر لوگوں نے بیعت توڑ دی ان سے۔ جی تو آپ نے علی الحسن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی حکومت کے احکام نہیں ہے، جب ہمارے سامنے حیدر کرار علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے، آپ کہتے ہیں اسلامی حکومت کا قیام کیسے ہو، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب ان کا اسوہ موجود ہے کہ انہوں نے ان کی جو مطلب کہہ لیں آئین یا قوانین یا جنگ ہے یا جو بھی مطلب معاملات زندگی ہیں چلانے، وہ اس وقت موجود ہے، تو پھر آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام غیر شرعی؟ دیکھیں کہ اسلامی حکومت ہم بنا لیں، اس کو نہ جی، اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ یہ شریعت میں ابھی اسلامی حکومت بنائے، اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ اس ہیڈ کو ہم انتخابات کے ذریعے چنیں گے یا کسی اور طریقے سے چنیں گے، یہ معین نہیں ہے، بالکل غیر مجہول ہے۔ ابھی ہم کو اسلامی حکومت بنا دیں، ٹھیک ہے سر، یہ حاکم کے کتنے اختیارات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ انہوں نے حکومت کیا، لیکن ان کے حکومت کے قوانین کیا تھے وہ منقول نہیں ہے، تاریخ میں وہ مذکور نہیں ہے۔ ان کے کچھ خطبے مذکور ہیں۔ انہوں نے مثلا مصر میں مالک اشتر کو جب گورنر معین کیا ہے، تو وہاں پہ ان کا ایک لیٹر ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ تم انصاف کرو، تم لوگوں سے پیار کرو، لوگوں کی خدمت کرو، یہ باتیں قوانین نہیں ہے۔ قوانین یہاں پر کہ حکومت کے ابھی دیکھیں حکومت کے قانون جو بنتے ہیں نا، یہاں پہ پارلیمنٹ ہوگا، انتخابات ہوگا، انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات کون رائے دے سکتا ہے؟ 18 سال کی عمر میں رائے دے سکتا ہے، 21 سال کے رائے میں دے سکتا ہے، مرد دے سکتے ہیں، عورت دے سکتے ہیں، عیسائیوں کو ان کو رائے دینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر رائے دے دیں تو کن کن باتوں پہ رائے دے سکتے ہیں؟ اگر ہم شورا بناتے ہیں نا، مجلس شورا بناتے ہیں، مجلس پارلیمنٹ بناتے ہیں، تو اس کے کتنے چیمبرز ہوں گے، اس میں کون کون لوگ وہاں پہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے اسمبلی کا، یہ سب چیزیں غیر معلوم ہے، یہ کسی شرعی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ جب اسلام پھر یہ بھی کوئی حکم نہیں ہے بھائی کہ آپ حکومت بناؤ، یہ بھی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کلام مجید کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کا اگر مختصر میری ناقص علم اور رائے کے مطابق یا جو سمجھ آئے، یعنی قرآن پاک کو اگر ہم خلاصہ کریں تو وہ ایمانیات پر مشتمل ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں احکامات ہیں، تو سب کون سی ایسی چیز ہے جو مطلب اتنی مشکل؟ وہ تو ایک آئین ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور باقی اسوہ رسول ہے آپ کے پاس ہی موجودہ، اور اسوہ علی ہے، اور بھی چلو آپ چونکہ نہیں مانتے، میں یعنی اس خلفاء کے اسوہ کو جو ان کا اسوہ ہے اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ کر فیصلے کرے کوئی کبینہ یا کوئی تو ان کے اسوہ میں دیکھیں جو قطعی ہے، ایک منٹ سر جی ایک منٹ میں پھر فریم کرتا ہوں سوال۔ تو اگر صورتحال میں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام، آپ سے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی، سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی وہ معصوم نہیں ہے نا، تو اس میں ظلم ہے، جبر ہے، لوگوں کا استبداد ہوگا، یہ وہ میں نے جواب ہے۔ لیکن اب اس صورتحال میں جب جہاں ظلم ہے، جبر ہے، تو پھر کیا مسلمان کیا کرے؟ ایک سوال۔ تو اگر دوسرا قرآن مجید کو جب دیکھیں تو وہاں اس کو ضمناً ساتھ جہاد کا حکم ہے، اور ایک جگہ قرآن پاک سورۃ النساء کی ایک آیت بھی ہے کہ آپ کہیں بستی میں کوئی مظلوم، کوئی ایسے لوگ جو روتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہیں، تو جہاد کی اتنی تلقین ہے، تو یہ کہ بھی ان کی جا کے مدد کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، تو یہ ان چیزوں کو، عدل کو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل، انصاف، مظلومین کی مدد، نصرت، یہ کون کرے گا؟ ظلم سہتے رہیں، یعنی صبر ہی کرتے رہیں، کون کرے گا؟ اس وقت جو مطلب ایک کفر ہی ہے نا، باطل ہے، نظام ہے، بھائی وہ کافر بہتر ہے، نہیں
کافر اللہ یقین جانو آپ کے سیاست سے مسلمان سیاستدانوں سے کافر بدتر نہیں ہے. اصول انصاف میں زیادہ. شیخ صاحب اصولی ابھی سنیں ابھی دیکھیں آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں ان باتوں کو مانتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے مثلا عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں مار رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے مدد کر لے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی حکومت بنانا, اس کا شرط اسلامی حکومت نہیں ہے. اگر کہیں پہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا کیا ہے, ایک عورت مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نصیحت کرو کہ نماز پڑھو, یا لوگ مثلا شراب پیتے ہیں آپ کوئی ٹی وی اسٹیشن بنا دو بڑے پیمانے پر, ٹھیک ہے نا, انڈیویجول نہیں, ہم ٹی وی اسٹیشن بناتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو خطبہ دیں گے کہ بھائی یہ چیزیں حلال یہ چیزیں حرام, یہ سب میں مانتا ہوں, یہ چیزیں میں مانتا ہوں. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, جہاد دو طرح کے جہاد ہے. ایک جہاد ہے دفاع میں, مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے شہر میں بیٹھے ہیں, کوئی آیا ہے ہمیں قتل کرنے کے لیے, تو اس کو دفع کرنے کے لیے اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر ایک ظالم آیا ہے ہمیں قتل کر رہا ہے, ہم اس کو دفع کرنے کے لیے اس کو شکست دینے کے لیے کسی بھی ناصبی کسی بھی کافر کسی بھی شخص کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں, اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد بھی کر سکتے ہیں, لیکن صرف ہدف یہی ہوگا کہ یہ جو آدمی ہمیں قتل کرنے آیا ہے یا ہمارے عورتوں کو اسیر لینے کے لیے, ہمارے مال کو لینے کے لیے, ہمارے زمین کو لینے کے لیے, اس کو دفع کر لیں. یہ بھی ہم مانتے ہیں. لیکن جہاد کی ایک دوسری قسم ہے کہ ہم دنیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بیچتے تھے کہ تم یا مسلمان ہو جاؤ یا لشکر آ رہا ہے, مسلمان بنانے کے لیے وہ جہاد کرتے تھے. اس طرح کے جہاد جو ہے بغیر امام معصوم کے ہم نہیں مانتے, اس کے احادیث بہت زیادہ شیعہ مذہب میں وہ نہیں ہے. لہذا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ چیز جو شریعت میں نہیں ہے, لیکن جو چیز قطعی ہے ہمارے مذہب میں وہ ہے کہ امامت اطاعت امام معصوم کے لیے, اور حکومت بھی امام معصوم کا حق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دیا گیا ہو یہ شریعت میں نہیں ہے, بلکہ شیعہ مذہب کا اساس ہی یہی ہے, غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا, حکومت کرے گا تو ظلم ہوگا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں ظلم ہے, جی ہاں بہت ظلم ہے, اور اس ظلم کی وجہ اور اساس بھی اللہ نہیں ہے, اللہ نے ظلم کرا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے شریعت بھیجا ہے, امام بھیجا ہے, مسلمانوں نے اس شریعت کو تحریف کر دی, چینج کر دی, اور اس امام کو جو عدل کرتا ہے اس دنیا میں اس امام کو ان لوگوں نے قتل کیا, یکی بعد دیگر قتل کیا, اس کا ساتھ نہیں دیا. اگر اس امام کا ساتھ دیتے نا, امیر المؤمنین علیہ السلام کا, پھر امام حسن, پھر امام حسین علیہ السلام کا, 11 اماموں کا, مسلمان دنیا میں کفر ہی نہیں رہتا, ہر طرف دنیا گلستان بن جاتا, پورے دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. لیکن اس کی ذمہ داری مسلمانوں پہ پڑتی کہ مسلمانوں نے اپنے دین کے ساتھ یہ غداری کیا. ابھی دنیا میں ظلم ہے, اگر ہم حکومت بنائیں گے, پہلی بات ہے ہم کس بنیاد پہ اس کو اسلامی کہیں گے, یہ دستاویز کیا ہوگا کہ یہ اسلامی حکومت ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب میں جاتے ہیں, قوانین نہیں حکومت بنانے کے, آپ کے کتاب میں کوئی علماء کے فتوے ہیں, وہ ان کے اجتہادات ہیں, وہ انہوں نے خود بنا دیے. سنت میں کچھ بھی نہیں حکومت کے قوانین, ٹھیک ہے نا. پھر آتے ہیں بلکہ آپ کے قوانین کے, اگر آپ کے قوانین دیکھیں نا تو وہ تو ظلم زیادہ ہوگا, کیونکہ آپ کے حدیث میں جو ہے کہ حاکم ظلم بھی کرے وہ شیطان بھی ہے, اس کی اطاعت کرو, وہ تو زیادہ ظلم ہوگا. اس سے تو انگریز بہتر ہے. انگریز کہتے ہیں اگر حاکم ظلم کرو اس کو کیا کرو, اس کو امپیچ کرو, ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دو, اس کو ہٹا دو. ہمارے مسلمانوں میں تو اس کو گارنٹی ہے جتنا مرضی ظلم کرے اس کی طاعت واجب ہے, اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے, وہ تو ظلم زیادہ ہو جائے گا. آپ کی شریعت کو دیکھیں, شیعہ مذہب میں جب آتے ہیں نا, شیعہ مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب وسائل الشیعہ سب حلال و حرام کے اس میں چیپٹرز ہیں, اس میں ایک بھی چیپٹر نہیں ہے حکومت کے, ایک چیپٹر بھی نہیں ہے. ہمارے جو مجتہدین بھائی ہیں میں ان کو تو نہیں مانتا, لیکن انہوں نے بہت سارے کتاب فقہ میں لکھے, احکام میں, حلال و حرام میں, ان کے آپ دیکھیں, لمعہ شرح شرائع الاسلام, المبسوط فی الفقہ, علامہ حلی کی جو کتاب ہے التذکرہ وغیرہ, اس میں اتنے مختلف حلال و حرام کے احکام ہیں, ایک بھی چیپٹر نہیں ہے حکومت کے احکام, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بالکل شیعہ مذہب میں یہ تو بالکل قطعی ہے کہ حکومت کس کا حق ہے, امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ حق کسی اور کے نہیں دیا, بالکل کسی اور کو نہیں دیا. ولایت فقیہ ایک جھوٹ ہے, ایک تہمت ہے, ایک بہتان ہے جو خمینی صاحب نے اور اس سے پہلے ملا احمد نراقی نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس دین میں افتراء کیا ہے. وہ اس کے ہمارے دروس ہیں, اس موضوع پہ دیکھ لیں. تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ظلم ختم کرنے کے لیے حکومت بنا دیں, تو کیا بنا دیں, اس بنیاد پہ ہم اس کو اسلامی کہیں گے. اور بھائی اگر ابھی میں نماز بنا دوں, ایک سنت بنا دوں آپ کے لیے, ایک نیا سنت بنا دوں کہ میں کہہ دوں کہ ٹائی پہنا یہ سنت ہے, اس کے اتنے ثواب ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کس کی نہ حدیث نہ آیا نہ روایا, یہ آدمی کافر ہے, یہ بدعتی ہے. تو اگر میں حکومت بناتا ہوں اس کے لیے ہزاروں قانون نہیں, لاکھوں قانون درکار ہوتے ہیں, وہ کہاں سے لے کے آؤں گا؟ کچھ سب بدعتی اندر بدعت. تو دیکھو میرے بھائی, حکومت اسلامی کیا ہے؟ حکومت اسلامی ایک جہالت ہے, حکومت اسلامی یہ ایک سراب ہے, ایک جھوٹ ہے. اور پھر اس وعدے کے ساتھ دیکھو, یہ وعدہ دیکھو لوگوں کا, ہم حکومت اس لیے بنائیں گے کہ دنیا یا اپنے ملک میں یہاں پہ ظلم کمتر ہو. او بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے, ظلم کمتر چاہتے ہیں انگریزوں کو واپس لے کے آؤ. صحیح بات یہی ہے, ظلم واپس, کیونکہ مسلمان ظلم نہیں کرے گا. ہاں ظلم کمتر دیکھو, ہاں کافر بہتر ہیں,
اور یہ مسلمان اب مولوی ایجنٹ سب سے ہیں زیادہ آپ کو۔ جو لوگ آپ پہ جو ظلم مولوی آپ پہ کرے گا نا، جو قساوت کے ساتھ، یہ چاہے شیعہ مولوی ہے چاہے عمری مولوی، ان کے ضمیر میں تو رحمت ہے ہی نہیں. یہ لوگ جو لوگ، آپ نے داعش کی حکومت دیکھی ہے، خدا 2 سال انہوں نے حکومت کی موصل عراق پہ. انہوں نے جو اسلام کو انہوں نے بدنام کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو پوری دنیا میں، یا طالبان کی جو حکومت ہے، بچیاں جو ہے اسکول نہیں جا سکتی. اب بھائی انہوں نے جو اسلام کے نام پہ وہ ابھی دیکھو میرے بھائی، یہ لوگ یہی لوگ جو ہاسپٹل میں سوسائڈ بامبنگ کراتے ہیں، اب یہ کس ضمیر میں، یہ کون سے، یہ لعنت ہے ایسے جہاد پر. میں تو آج سے کافر ہوں بھائی، مجھے نہیں چاہیے ایسا اسلام، ایسا پیغمبر، ایسا قرآن نہیں چاہیے. اس کا یہ ہے کہ تم ہاسپٹل میں جا کر تم یا بچوں کے اسکول میں جا کے تم سوسائڈ بامبنگ کرا دو. تو میرے بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ظلم، بھائی یہ صرف شہوت ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خاتمے کے لیے اسلامی حکومت بناتے ہیں، یہ صرف ایک شہوت ہے حکومت کرنے کی. لوگ ہر طرح سے، آپ کی رائے ہے نا، میرا یقین ہے یہ صرف یہ لوگ شہوت ہے. یہ سب سے زیادہ ظالم یہی ہیں جو اسلام کے نام پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں آپ پر، کیونکہ اسلام میں سوائے معصوم کے کسی اور کی حکومت ہے ہی نہیں. جو لوگ دوسرا کہے گا کہ میں یہاں پہ ظلم کے خاتمے کے لیے میں حکومت کروں گا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ظلم وہی کرے گا، سب سے زیادہ ظلم وہی کرے گا. یہ شیخ آپ کی رائے ہے. ویسے اگر دوسری طرف مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیا جائے، اجازت چاہتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ بتاتے ہیں نا، مولوی کو لاتے ہیں، مولوی دیکھیں نا، ابھی آپ مولوی کو لا دیں حکومت بنانے کے لیے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے وہ ظلم نہیں کرے گا؟ میری سن تو لینا، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھیں، ہم سیکولر حکومت، میں نہیں کہتا سیکولر حکومت ظلم نہیں کرتا، سیکولر پہ بھی لعنت ہے، ان سب پہ لعنت ہے، سیکولر پہ بھی لعنت ہے، مذہبی حکومت پہ بھی لعنت ہے. یہ سب غیر شرعی ہیں. میں تو نہیں کہتا کہ سیکولر بہتر ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ مولوی جو کہتے ہیں ہم آ کے یہ آپ کے جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، خمینی صاحب، یہ لوگ کہ ہم اگر حکومت میں آئے ہم ظلم نہیں کریں گے، کیا گارنٹی ہے کہ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی ہے گارنٹی کہ یہ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ختم بات. یہ تو ہے. میں اور یہ پھر کیسے اسلامی حکومت کیسے بنائیں گے جیسے اسلام میں اس کے قوانین ہی نہیں ہے، رولز ہی نہیں ہے، انسٹرکشنز ہی نہیں ہے؟ تو کیسے کب اللہ نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ تم حکومت بناؤ؟ تو کیسے اسلامی حکومت بنائیں گے؟ اسوہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ ہے کہ امامت مخصوص ہے معصومین کے لیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم جب تمہیں موقع ملے تم حکومت بنا لینا. شیخ لیٹ می کمپلیٹ، مجھے بھی موقع دیں. آپ چائے پیے، ذرا تھوڑا تحمل سے ہو جائیں. یہ شیخ جب امام خلیفہ حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے مختلف، بہت بڑی سلطنت ہوتی ہے، پھیلی تھی یا تھوڑی تھی، جتنی بھی تھی آپ کے علم میں ہے مجھ سے زیادہ، تو وہاں گورنر مقرر ہوتے ہیں. یہ گورنر مقرر کیے جاتے تھے نا شیخ. تو وہ جو احکامات لکھے ہوتے ہیں یا ریٹن ہوتے ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ گورنر اپنے صوبوں میں، اپنے علاقوں میں وہ اس کا نفاذ کرتے ہیں. اس وقت بھی تھا. اور ان کے جتنے بھی قوانین یا جو بھی معاملات تھے، جس میں عدل تھا، نکاح و طلاق تھا، قرآن مجید میں ہر چیز، تو میں عرض کر رہا ہوں ایمانیات تو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. وہ تو ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا. ایمانیات تو ضروری ہے، وہ ایک اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب عبادات بھی ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی مطلب صدقہ خیرات، وہ بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں ائمہ اطہار کی فرامین موجود ہیں کہ کس طرح صدقہ کرنا ہے، کس طرح قول الناس حسنا بات کرنی ہے، طریقہ ٹھیک ہو گیا. آگے تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو معاملات ہے لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کی پوری تعلیمات موجود ہے. تو اس تعلیمات جب ہر پہلو میں کچھ عمومی قوانین ہیں یا ان کے بیانات ہیں یا ہمارے لیے ان کے فرامین موجود ہیں اور کچھ خصوصی ہیں، تو جو بھی مسئلہ آئے گا جو عمومی تو وہ بیان کر دی. ایک ہے حدود اللہ ہے، قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں تعزیرات ہے. تعزیرات میں ہے کہ وہ اس میں چھوٹ ہے. اس میں تعزیرات میں موقع کے مطابق جو اسوہ خلیفہ حیدر کرار یا دیگر مطلب سے مل سکتا ہے. تو اس میں کون سا مشکل، میں کہتا ہوں کون سا ایسا مشکل عمل ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نہیں کرتے، اور یہ کام ہم کفار کو یا دیگر مطلب غیر اسلام یا جو کلمہ گو نہیں ہے ان کو دے دیں. تعزیرات جو ہے نا، مثلا یا حدود جو ہے، ایک آدمی نے شراب پیا اس کو کتنے کوڑے پڑنے چاہیے، یا ایک آدمی مثلا فلان کام کیا اس کی سزا کیا ہے، اس کے لیے وہ اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں. یہ پرانے زمانے میں بہت ہوتا تھا. بادشاہ سلامت ہمیشہ علماء کو قاضی بناتے تھے، بادشاہ سلامت. بلکہ ابھی کینیڈا، آپ کا جو کینیڈا اتنا سیکولر ملک ہے، وہاں پہ بہت سارے صوبوں میں وہاں پہ اسلامی طلاق اور نکاح کے احکام اسلامی حکام کی وہ پیروی کرتے ہیں.
جو شریعت میں وہی جاری کرتا ہے. آپ کے انڈیا میں، آپ کا انڈیا وہاں پہ ہندوؤں کی حکومت ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان جو طلاق نکاح کے مسائل ہیں یا مثلا وراثت کے مسائل ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق اسی کے مطابق چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو محدود چیزیں ہیں کہ مثلا کوڑے پڑنے چاہیے یا کسی کی تعزیر ہونی چاہیے یا زکوٰۃ کس کو ملنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. حکومت اس سے بہت بڑا وسیع ہے، حکومت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. مثلا حکومت ہمارے پاس صدارتی ہونی چاہیے یا وزارت عظمیٰ یا کوئی اور شکل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالخصوص آپ کے مذہب میں تو اسلامی حکومت کا نام ہی نہ لینا، کیونکہ آپ کے مذہب تو احادیث متواتر ہیں آپ کے پاس کہ وہ بادشاہ سلامت جتنا ظلم بھی کرے اس کو برداشت کرو، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو کوئی اس سے تو میں نے کہہ دیا کافر بہتر ہے، اس سے تو کافر بہت بہتر ہے کہ بادشاہ جس شیطان بھی ہو تو اس کی بات سنو. تو عرض یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی بننا چاہتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے مطابق فتویٰ دے گا. وہ پرانے زمانے میں بہت ہوتے تھے ایسے علماء ہوتے تھے، مثلا شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ صفویہ کے دربار میں قاضی القضات تھے. وہ اپنے احادیث کے مطابق مثلا کوئی نکاح کا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے یا کوئی وہ چوری کیا کسی نے، اسی کے مطابق وہ فیصلے سناتے تھے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگ تھے اس طرح. اس کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت اس سے بہت بڑا ہے. یعنی سب سے پہلے یہ ہوگا کہ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے. سب سے بڑا لڑائی تو اسی پہ ہے نا کہ وزیر اعظم یا صدر کون ہوگا. شریعت میں یہ مشخص ہی نہیں. قاضی مقرر ہو جائے اس کو قاضی کا درجہ دے دیں، وہ قوانین وہ احکامات جو اس ائمہ طہار کے موجود ہیں. قاضی اور ہے، رولر اور ہے. قاضی صرف انہی مسائل پر دیکھیں، قاضی کے جو ہیں ذمہ داری محدود ہے، صرف انہی مسائل پر جس پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حلال و حرام کے احکام موجود ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ سنانے کا حق رکھتا ہے. اس کے لیے حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حکومت نہیں تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعوں کو حق نہیں ہے کہ سرکاری قاضی کے پاس چلے جائیں، شیعہ راوی حدیث کے پاس چلے جائیں اور شیعہ راوی حدیث ان کو جو فیصلہ سنائے گا وہی نافذ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی لازمہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہو. اسلامی حکومت ہے ہی نہیں بھائی. اسلامی حکومت دنیا میں، اسلامی حکومت کا اسلام میں نہیں ہے سوائے امامت کے علاوہ حکومت نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے قرآن میں وہ صرف امامت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ باقی علماء کے شہوات ہیں. آپ اس میں منفرد ہیں. دکھائے نا پھر مجھے کوئی مجھے کو حوالہ بھائی. یہ بخاری ہے اور یہ مسلم ہے اور قرآن مجید بھی ہے نا. وہ دکھائے مجھے، وہ چیپٹرز آپ قوانین کا دکھائیں مجھے. صحیح ستہ ہے وہ دکھائیں مجھے، معجم کبیر طبرانی ہے وہ دکھائیں مجھے. کتنا حدیث ہے آپ کے پاس اسلامی حکومت کے قوانین پر؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ جو اسلامی حکومت بنائیں گے نا وہ بنے گی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ کو قریش سے ہونی چاہیے، کسی اور قوم سے نہیں بن سکتی. دوسری بات ہے کہ جتنا بھی فاسق ہو اس کی طاعت واجب ہے، جتنا بھی ظلم کرے اس کی طاعت واجب ہے. اب مجھے بتاؤ اس سے تو بہتر ہے کہ وہی انگریزوں والا سسٹم نہ بناؤ. پرائم منسٹر ہو، کوئی صدر ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، حساب لے لے اس سے کہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو کم از کم کچھ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس مل جائے، کوئی حساب کتاب تو ہو نا. اسلامی سسٹم بنائیں گے نا جو جماعت عمریہ کے کتب میں، وہ تو بالکل یعنی ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ بنے گا کہ وہ پھر وہی داعش والا سسٹم بنے گا نا. اوکے میرے بھائی عزیز اجازت دو، خدا آپ کو جزائے خیر دے. بہت سارے لوگ منتظر ہیں. اچھا ایک آپ نے نا سورت حجرات کی آیت کا ترجمہ کیا تھا شیخ صاحب کہ اس میں لفظ جو آیا تھا وہ میں ذرا ایک سیکنڈ اس کی ذرا تشریح آپ سے سمجھ لوں. بس آخری سوال ہے طارق بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جی آخری وہ اگر آپ کے سامنے ہے آیت، یہ آیت ہے جس میں لکھا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں سے شروع ہوتی ہے فوق صوت النبی. آگے جہاں حبط اعمال کی بات کرتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا اس کا ترجمہ میں لکھا ہے ایک دوسرے سے ایسا نہ ہو. اس میں لفظ ہے نا ان کا ترجمہ یہ تو ہے کہ ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ، یہ تو تنبیہ ہے اس میں، تو اس کو ذرا واضح کریں. دیکھیں ان کا حرف ہے، حرف کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہ ان ایک حرف ہے، اس کا ترجمہ حروف کا ترجمہ تو نہیں ہوتا نا. حروف کیونکہ وہ بذات خود کسی معنی پہ دلالت نہیں کرتے، وہ مابعد دلالت کرتے ہیں، مابعد کے معنی کو چینج کرتے ہیں، جملے کے معنی کو چینج کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلند آواز میں بات نہ کرو کہ اگر کرو گے ایسا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو اگر یہ کرو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو یہ نتیجہ جو ہے بلند آواز کرنے پر مترتب ہوگا. مثلا میں آپ کو کہہ دوں نا کہ آپ جو ہے ٹھنڈا پانی نہ پئیں تاکہ وہ نہ ہو، آپ کو کھانسی نہ لگے، یا کہتے ہیں کہ مثلا آپ نمک زیادہ نہ کھائیں بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے.
तो यानी ये उस पर मुतरत्तिब है, आप नमक ज्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह है इसका मतलब कि आवाज बुलंद करोगे तो अमल हफ्त हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि अमल हफ्त हो गए। ये मतलब है। ओके अच्छा, बस शेख साहब 1 मिनट एक सवाल कर लेने दीजिएगा, आपकी मेहरबानी। मैं बड़ा यानी इंतजार किया आपसे। ये जो आप ना क्यास के बारे में, क्यास हमारे यहाँ है अहले सुन्नत में क्यास शरई, यानी कोई ऐसा काम हो तो वो कुरान से साबित हो, हदीस से सही नस से, तो उससे ऐसा मिलता जुलता कोई काम आपको दरपेश हो तो उस पर अमल की करना, हम उसको क्यास कहते हैं, तो आप उसकी भी ना रद्द करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कोई शरारतन सवाल नहीं, ये मासूमाना सवाल है कि ये जो भैंस का दूध है और ये जो गोश्त है, ये ना कुरान में है ना हमारे यहाँ अहले सुन्नत के हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं। वहाँ बकरी और ऊंट वगैरह का कुरान में जिक्र है। तो आपके अहले तशी मजहब में या मसलक में, और आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस पर क्या फरमाएंगे कि ये कैसे इसको हलाल हम जानते हैं? वो खाते पीते तो हम सब लोग। देखें ये बकर में मुझे नहीं मालूम, अभी हो सकता है हमारे हदीस क्योंकि ज्यादा हलाल हराम के मसाइल में, वहाँ पे मुझे बैद नहीं लगता कि वहाँ पे भैंस की भी हदीस हो, लेकिन इसको बकर कहते हैं ना। ये भी भैंस जो है गाय के अक़साम में से, गाय के बहुत सारे अक़साम है, बहुत सारे नस्ल है। गाया जो है, काऊ जो है ना, काऊ के मुख्तलिफ अक़साम है, मुख्तलिफ नस्ल है। तो जब अल्लाह ताला ने बकर को जायज बना दिया, अब मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन हम जो है तो उसको हराम से इसको क्यास हराम है। अगर इसको क्यास करते हैं गाय के, ये क्यास नहीं, अगर देखें अगर क्यास है तो हराम। क्यास अगर कोई चीज किसी चीज से मिलता जुलता है ना, अभी देख आप, अभी एक आदमी चोर है, उसका शक्ल आपसे मिलता जुलता है, आपको पकड़ के आपका हाथ काट दें, ठीक है ना? तो मैंने कई दफा क्यास करते हैं, क्यास अभी जो भैंस की आप जो बात कर रहे हैं ना, कोई ऐसा अभी मुझे नहीं मालूम, वो कोई हदीस होगी इसकी, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, मुझे याद रहा तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना? बफलो का नहीं, एक आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मसला हो, कोई दरपेश हो तो जो किसी कुरान की सही नस में, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज, अगर कोई चीज देखें, अगर एक आम कैटेगरी है ना, एक इजाजत दे, एक आम कैटेगरी है कि उसके अंदर बहुत सारे अक़साम आ जाते हैं ना। मसलन बकर हलाल है, बकरी हलाल है। अब बकरी के दुनिया में हजारों नस्ल होंगे, ठीक है ना? या वो मछली जो समंदर से निकलती है, जिसकी खाल में फल्स होता है, स्केल्स होते हैं, वो हलाल है। अब उसमें हजार के मुख्तलिफ अक़साम आते हैं मछली के, वो सब हलाल है। अगर वो जनरल कैटेगरी में शामिल है तो एक क़ियास नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं है, उससे मिलता जुलता है, यानी ये बज़ात खुद एक मुस्तकिल चीज है, और वो जो मनसूस है वो एक मुस्तकिल चीज है, वो क़ियास हराम है, वो क़ियास नहीं कर सकते। फिर वहां पे आप वो जो मनसूस का हुक्म है उस दूसरे पे सरायत नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया जी, मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, थैंक यू।